بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کینیڈا میں تمام مذاہب کا مارچ، حملے میں شہید افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ موساد کے سابق سربراہ نے ایران کے خلاف خفیہ آپریشن سے پردہ اٹھا دیا۔ چائنا کا امریکہ اور روس سے جوہری ہتھیاروں میں کمی کا مطالبہ۔ اس سال بھی غیر ملکی عازمین حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ انڈین ریاست بہار میں کورونا کے نئے اعداد و شمار اموات 70% زیادہ۔ سعودی عرب میں خواتین کو تنہا اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت۔ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے میں G7 کا متبادل پروجیکٹ۔ کچھ افراد کو کورونا ویکسین کے مضر اثرات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دانتوں کی صفائی کب کرنا ضروری ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان کی حملے میں موت کی یاد میں بین المذاہب مارچ کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اونٹاریو میں جمعے کی شام ہونے والے مظاہرے میں کئی مذاہب کے افراد شریک ہوئے۔ مظاہرے کی شروعات اس مقام سے ہوئی جہاں پچھلے اتوار کو مسلمان خاندان کے 4 افراد کو حملہ آور نے ٹرک کی ٹکر سے مار دیا تھا۔ اس مقام کا نام لندن ہے۔ مظاہرین نے لندن کی جامع مسجد تک تقریباً 7 کلومیٹر تک مارچ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر اسلامو فوبیا کے خلاف نعرے درج تھے۔ مارچ میں موجود شرکا نے لندن کی مسلم برادری کو مکمل حمایت کا یقین دلایا اور نفرت، مذہبی انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب میں بتایا کہ اس واقعے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مذہبی منافرت کی ہمارے معاشرے میں کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی ادارے موساد کے سابق سربراہ نے ایران کے خلاف کیے گئے خفیہ آپریشن سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے سربراہ نے اپنے ایک انٹرویو میں ایران کے خلاف کیے گئے آپریشن کی تفصیلات بتائیں۔ انٹرویو کے دوران ایران کی جوہری دستاویزات کی چوری سے متعلق بھی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سال 2018 میں ایران سے لاکھوں دستاویزات چوری کر کے اسرائیل بھیجی گئی تھیں۔ موساد کے سابق سربراہ نے ایران کے ایک جوہری پلانٹ کی تباہی اور جوہری سائنسدان کو مارنے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا بھی کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایران کے خلاف خفیہ آپریشن کی منصوبہ بندی کرنے میں 2 سال لگے۔ اس میں ایرانی سرزمین پر کل 20 موساد کے ایجنٹ شامل تھے، جن میں سے کوئی بھی اسرائیلی شہری نہیں تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن گزشتہ ہفتے ریٹائرڈ ہوئے تھے، جنہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سال 2015 کے اختتام پر موساد کا سربراہ بنایا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سال 2018 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایران سے چوری شدہ فائلوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے ایسا کرنے کی معلومات خفیہ طور پر حاصل کر لی ہیں۔ چائنا نے امریکہ اور روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں میں مزید کمی کریں۔ یہ مطالبہ امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر پوٹن کے جنیوا میں ایک سربراہی اجلاس منعقد کرنے سے چند روز قبل سامنے آیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین ایک مخصوص ملک کی جانب سے علاقائی اور عالمی دفاعی نظام کی ترقی اور تعیناتی کی مخالفت کرتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایشیا بحر الکاہل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور عالمی طاقت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چائنا بھی ایک جوہری طاقت ہے، لیکن اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد ہمارے سے کم ہے۔ آج کی تاریخ تک چائنا نے خطرے میں کمی اور استحکام سے متعلق باہمی بات چیت شروع کرنے کے لیے امریکی کوششوں کو مسترد کیا ہے۔
سعودی عرب نے اس سال بھی حج کے لیے عازمین کی تعداد کو محدود رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف مقامی افراد ہی حج ادا کر سکیں گے۔ ملک میں مقیم کورونا ویکسین لگوانے والے صحت مند اور کسی مستقل بیماری میں مبتلا ہونے والے 18 سال سے 65 سال کی عمر کے عازمین کو حج کی اجازت ہوگی۔ 14 روز قبل ویکسین کا ایک ٹیکہ لگوانے والوں کو بھی حج کی اجازت ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کے لیے عازمین حج کی سلامتی اولین ترجیح ہے اور اسلامی شریعت بھی انسانی جانوں کے تحفظ سلامتی کا حکم دیتی ہے۔ حج کے دوران بڑی بھیڑ سے عالمی وبا کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس کی صرف 10,000 عازمین کو حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس میں 30% سعودی شہری اور 70% سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شہری شامل تھے۔ انڈیا کی ریاست بہار میں کورونا کے ہزاروں غیر مصدقہ کیسز سامنے آنے کے بعد حکام نے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ظاہر کیا ہے، جس نے اس خدشے کو جنم دیا ہے کہ باضابطہ طور پر مزید کئی اموات سرکاری طور پر ریکارڈ نہیں کی گئی ہیں۔ ریاست بہار کے محکمہ صحت نے کورونا سے ہونے والی اموات کی نظر ثانی شدہ تعداد 5,424 سے بڑھا کر 9,429 بتائی ہے، جو گزشتہ تعداد سے 70% زیادہ ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ انڈیا میں کورونا سے ہونے والی متعدد اموات غیر مصدقہ ہیں۔ اپریل اور مئی کے تازہ ترین اضافے کے دوران جب ہاسپٹل ناقابل برداشت حد تک بھرے رہے اور آکسیجن کی فراہمی بھی کم تھی، حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء نے ان خبروں کو مبالغہ آمیز اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ مہاراشٹر اور تامل ناڈو جیسی ریاستوں میں بھی اموات کی دوبارہ گنتی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو اپنے مرد سرپرست یعنی والد، بھائی یا شوہر کے بغیر تنہا رہنے اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت ملی ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی میں خواتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آرٹیکل 169 سے پیراگراف بے حذف کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ملک میں خواتین کو والد، بھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ قانون میں اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خواتین کو اب علیحدگی یا کسی جرم میں سزا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کی بجائے تنہا رہنے کی اجازت حاصل ہوگی۔ اسی طرح خواتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سرپرست آزاد اور تنہا رہنے والی خاتون سے متعلق صرف اسی وقت شکایت درج کرا سکتے ہیں جب وہ خاتون کسی جرم کی مرتکب ہوئی ہو اور جرم کا ثبوت بھی موجود ہو۔ سعودی عرب میں خواتین کے سرپرست کے حوالے سے قانون کے بڑھتے ہوئے ناجائز استعمال پر کافی عرصے سے غور و خوض جاری تھا، تاہم فروری 2019 میں 18 سالہ لڑکی کے چھپتے چھپاتے تھائی لینڈ پہنچنے اور والدین پر زبردستی فیصلے مسلط کرنے کے الزامات پر اس معاملے کو عالمی توجہ ملی تھی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے منصب سنبھالتے ہی کئی تاریخی اور غیر معمولی نوعیت کے اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ویژن 2030 کے تحت خواتین کو خود مختار بنانا بھی شامل ہے، جس کے باعث سے خواتین کو گاڑی چلانے، ملازمت کرنے، کھیل میں حصہ لینے اور بیرون ملک کے اکیلے سفر کی اجازت ملی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں خاتون کو اپنے کسی مرد رشتہ دار کے ساتھ رہنا لازمی تھا۔ اسی طرح باپ یا شوہر، چچا، بھائی، یہاں تک کہ بیٹے کی اجازت کے بغیر شادی، پاسپورٹ کے حصول یا بیرون ملک سفر کرنا ناممکن تھا۔ 7 امیر ممالک پر مشتمل گروپ G7 نے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے جواب میں گلوبل انفراسٹرکچر پلان بنایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے سینئر اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ صرف چائنا کا سامنا کرنے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اب تک ہم نے کچھ ایسا متبادل نہیں کیا جو ہماری اقدار، معیار اور کاروبار کے انداز کو ظاہر کرے۔
چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ کھربوں ڈالرز کا ہے جو صدر شی جن پنگ نے 2013 میں شروع کیا تھا اور جس میں ترقی اور سرمایہ کاری کے اقدامات شامل ہیں جو چین کو ایشیا سے یورپ اور آگے تک کنیکٹ کرے گا۔ 100 سے زائد ممالک نے اس منصوبے کے لیے چائنا کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں جس میں ریلوے، سپورٹس، بڑی سڑکوں اور دوسرے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے منصوبے شامل ہیں۔ حالانکہ چینی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ کرونا وبا کی وجہ سے 20% منصوبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن نے مارچ میں کہا تھا کہ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن جو G7 کی سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں ان کو تجویز دی ہے کہ جمہوری ممالک کو اس منصوبے کے مقابلے میں اپنی اسکیم تیار کرنی چاہیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اب تک مغرب چینی حکومت میں شفافیت کی کمی، ماحولیاتی اور مزدوری کے لحاظ سے ناقص معیار اور جابرانہ انداز کے حوالے سے مثبت متبادل پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کورونا کی ویکسین لگوانے کے بعد چند افراد کو وقتی طور پر اس کے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں سر درد، تھکن اور بخار کی کیفیت شامل ہے۔ کسی بھی ویکسین سے انسانی جسم میں رد عمل پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ امریکی ویکسین چیف ڈاکٹر پیٹر مارکس بھی ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے کے بعد تھکاوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ انسان کے مدافعاتی نظام کے بنیادی طور پر دو بازو ہیں۔ جیسے ہی انسانی جسم میں کوئی چیز باہر سے داخل ہوتی ہے تو پہلا بازو فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ خون کے سفید خلیے اس مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو سوزش کا سبب بھی بنتے ہیں۔ سوزش کے باعث سردی، تھکن، جسم میں درد اور دیگر مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مدافعتی نظام میں اس نوعیت کا تیز رد عمل عمر کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی عمر کے نوجوانوں کے مقابلے میں چھوٹی عمر کے زیادہ افراد کو ویکسین کے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ویکسین کی پہلی یا دوسری خوراک کے بعد کسی بھی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویکسین اثر نہیں کر رہی۔ ویکسین کی خوراک سے مدافعتی نظام کا دوسرا حصہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے جو جسم میں اینٹی باڈیز بنا کر کورونا سے حفاظت کرتا ہے۔ ویکسین کی لاکھوں کی تعداد میں خوراکیں لگنے کے بعد صرف چند ہی سنگین خطرات سامنے آئے ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین لگوانے والوں میں سے چند فیصد نے خون میں پھٹکیاں بننے کی شکایت کی ہے۔ تاہم نگراں اداروں نے کہا تھا کہ ویکسین نہ لگوانے کے خطرات سے اس کے فوائد کہیں زیادہ ہیں۔ کچھ لوگوں کو ویکسین کے باعث الرجک ری ایکشن کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے ویکسین لگوانے کے 15 منٹ بعد تک سینٹر میں انتظار کرنا چاہیے تاکہ کسی ری ایکشن کی صورت میں فوراً نپٹا جا سکے۔ دانتوں کی صفائی کا بہترین وقت کون سا ہے؟ یہ ایک عام سا سوال ہے جو ہر فرد کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں بہتر وقت کھانے ناشتے سے پہلے ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک سب سے بہتر وقت کچھ کھانے پینے کے بعد کا ہے۔ لیکن دانتوں کی صفائی کا بہتر وقت اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے کھانے یا ناشتے میں کیا غذا استعمال کی ہے۔ دانتوں کے ڈاکٹر عموماً دن میں 2 بار برش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، ایک بار صبح اور ایک بار شام۔ لیکن چاہے آپ اپنے دانتوں کو ناشتے کے بعد برش کریں یا ناشتے سے پہلے، آپ کے دانتوں کی سفیدی اور چمک کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ نے اپنے دن کے ابتدائی چند گھنٹوں میں کیا کھایا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ڈینٹسٹ میڈیسن کیپلین کا کہنا ہے کہ وہ عموماً اپنے مریضوں کو ناشتے کے بعد برش کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، اور یہ دانتوں پر دھبوں کا سبب بننے والی مائع اور ٹھوس غذاؤں کو صاف کرنے کا بہتر طریقہ ہے۔ ناشتے سے پہلے دانتوں کی صفائی کرنے کی بجائے بعد میں برش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے منہ میں موجود بیکٹیریا کو دانتوں کی حفاظتی تہہ کو گلانے کے لیے کم سے کم وقت دیا ہے۔ لیکن ہر وقت کھانے کے بعد برش کرنا بھی درست نہیں ہے۔ مالٹے جیسے ترش پھلوں یا اس جیسی تیزابی غذاؤں کے بعد برش کرنے سے آپ کے دانتوں کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ڈینٹل ایسوسی ایشن تیزابی غذاؤں کے استعمال کے 1 گھنٹے بعد برش کرنے کی تجویز دیتی ہے۔ ڈینٹل ایسوسی ایشن کے مطابق کافی یا مالٹے کا جوس پینے کے فوراً بعد برش کرنے سے برش کے ریشے تیزاب کو دانتوں پر رگڑتے ہیں، جس سے دانتوں کی حفاظتی تہہ کمزور ہو جاتی ہے۔ لہذا تیزابی کھانوں کے بعد برش کرنے کی بجائے پانی سے کلی کر کے غذائی اجزاء کو دانتوں سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔